بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شمس بن حذیفہ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ دربار یا محل میں کوئی بھی ملازم تعینات کرنا ہوتا تو یا کوئی بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تو وہ شمس بن حذیفہ ہی سنبھالتے تھے۔ چند دن گزرے کہ ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوچھا تو شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان اس وقت شکار پر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ حکم کریں۔ تو اس نوجوان نے فرمایا کہ میں شام سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے شمس بن حذیفہ کو اپنی تمام ڈگریاں دکھائیں اور اس کی گفتگو شنیت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان انتہائی ذہین اور واقعی علم اور اس کے اندر بولتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں کافی پڑھا لکھا ہوں، نوجوان ہوں اور بڑے شوق سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جبکہ اب مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری نہیں مل رہی، لہٰذا میں نوکری کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ آپ مہربانی کیجیے اور مجھے میرے اسٹیٹس کے مطابق کوئی نوکری دے دیں۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ اس وقت فقط ایک جگہ پر آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور وہ سلطان کے استبل میں ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہمیں وہاں پر ایک نوجوان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حامی بھریں تو میں 300 دینار کے ماہانہ تنخواہ کے بدلے آپ کو نوکری دے دیتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام قمر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس نے نوکری کی حامی اس لیے بھری کہ مارے بھوک کے پہلے ہی 1 مہینہ گزر چکا ہے کہ میں کہیں بھی اپنے اسٹیٹس کی نوکری ڈھونڈنے جاتا ہوں، مجھے نوکری نہیں ملتی اور اب نوبت بھوک پر آ چکی ہے، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے کام پر آنا شروع ہو گیا۔ گھوڑوں کے استبل میں کام وغیرہ کرتا، ان کی رکھوالی کرتا اور وہاں کی صفائی وغیرہ بھی کرتا۔ دوران کام قمر یہ سوچتا تھا کہ میں سلطان کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ مجھے میری تعلیم، میری تربیت کے مطابق مجھے کوئی اعلیٰ عہدہ دے دیں گے، لیکن سلطان کے وزیر نے مجھے کن کاموں پر لگا دیا۔ لیکن خیر، مارے بھوک کے یا بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے یہ کام جاری رکھا۔ فقط 1 ہفتہ گزرا کہ ایک دن سلطان جب صلاح الدین ایوبی اپنے وزیروں و مشیروں کے ہمراہ دربار میں بیٹھے تھے تو یہ قمر جو استبل میں کام کرتا تھا، یہ نوجوان سلطان کے سامنے حاضر ہوا، سلام کہا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم! سلطان کا ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا کہ تم استبل میں جا کر کام کرو، میں وہاں پر آتا ہوں، تم نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرنا۔ تو قمر نے کہا کہ میں یہ بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں نوجوان، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ قمر نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کا جو نیا نسلی گھوڑا ہے جس پر آپ سواری کرتے ہیں وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کے وزیروں مشیروں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ قمر نے یہ کیا بات کر دی، اور وہ بھی سیدھا سلطان کو مخاطب کر کے۔ پھر قمر نے سلطان سے کہا کہ مجھے آپ کے ہاں کام کرتے ہوئے فقط 10 دن ہوئے ہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی آپ نے ایک نیا گھوڑا خریدا تھا جو کہ بہت ہی مہنگا ہے، لہٰذا مجھے جو لگا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک وزیر نے غصے سے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سلطان کے خاص وزیر شمس بن حذیفہ 30 سال سے سلطان کے ہاں کام کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کسی بھی شخص کو گھوڑوں کی پہچان نہیں ہے، لہٰذا تم غلط کہہ رہے ہو۔ قمر نے کہا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا سلطان میرے لیے منتخب کریں گے مجھے منظور ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ جس آدمی سے آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے اسے حاضر کیا جائے تاکہ اس سے تسلی کی جا سکے کہ یہ گھوڑا نسلی ہے بھی یا نہیں، کہ یا آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے آپ کے ساتھ 30 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے اور مجھ سے زیادہ گھوڑوں کی پہچان کسی کو نہیں ہو سکتی، اور یہ بات آپ خوبی جانتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ جس طرح یہ نوجوان قمر بتا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی بات کی تسلی کرنی چاہیے، اگر یہ غلط ہوا تو
اسے سزا دی جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے 4 سپاہیوں کو بھیجا جو شام کے وقت جس شخص سے گھوڑا خریدا گیا تھا اسے دربار میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اس وقت سلطان شمس بن حذیفہ اور قمر بھی دربار میں موجود تھا۔ سلطان نے اپنی جلال والی آواز میں اس شخص سے کہا جس سے شمس بن حذیفہ نے گھوڑا خریدا تھا کہ سچ بتاؤ کہ یہ گھوڑا نسلی ہے بھی یا نہیں۔ اگر تو نے کوئی غلط جواب دیا تو اپنی سزا پہلے بتا دو۔ اس آدمی نے کہا سلطان معظم، گھوڑا تو نسلی ہے لیکن اس گھوڑے کی ماں یعنی کہ گھوڑی اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور میرے گھر میں اس وقت ایک گدھی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہذا میں نے اس گھوڑی کو گدھی کا دودھ پلا کر جوان کیا۔ یہ الفاظ سن کر شمس بن حذیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے جب گھوڑا پسند کیا تو آپ نے مجھے اتنے زیادہ دینار دے دیے کہ میں لالچ میں اندھا ہو گیا اور آپ نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان جو بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا یعنی قمر، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا یہ خوبصورت گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ قمر نے کہا کہ سلطان معظم، جب میں اس گھوڑے کو چارہ ڈالتا تو یہ چارہ منہ میں لے کر گردن جھکا کر کھاتا، جبکہ نسلی گھوڑے کی یہ خصلت ہے کہ وہ جب بھی چارہ کھائے گا وہ اپنا منہ اوپر کر کے کھائے گا، اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی، اور جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کبھی اپنی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے کبھی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، اور یہ خصلت بھی گدھے میں پائی جاتی ہے نہ کہ گھوڑے میں۔ لہذا میں نے پورے وثوق سے آپ سے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادات اس کی نسل کا پتہ بتا رہی تھی۔ سلطان نوجوان کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب قمر نے سلطان کو اپنا مکمل تعارف کروایا کہ میں شام سے فلاں ڈگریاں حاصل کر چکا ہوں اور میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن جب میرے پاس روزگار نہیں تھا تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے فلاں وزیر نے مجھے اس استبل میں نوکری دے دی۔ میں یہ نوکری کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بے روزگاری سے تنگ آ کر میں نے حامی بھر لی۔ سلطان نے شمس بن حذیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا 30 سال کا تجربہ ناکام ہو گیا اور یہ نوجوان جس کی عمر ابھی 30 سال بھی نہیں ہے یہ کامیاب ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شیر کے اوپر ایک سوا شیر کو بھیجا ہوا ہے۔ کبھی اپنے علم اپنے تجربے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ اتنا پڑھا لکھا نوجوان، اس کو آپ نے استبل میں کام پر کیوں لگایا؟ اسے کسی اور کام پر لگا دیتے۔ تو وزیر نے کہا سلطان معظم، اس وقت استبل میں ایک نوجوان کی ضرورت تھی، میں نے اس لیے ادھر لگا دیا۔ پھر سلطان نے اسے اپنے دربار میں ایک حسابی وزیر کے طور پر تعینات کر دیا اور پورے دربار کے تمام وزیر و مشیر قمر کی اس ذہانت پر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔